اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہی لوگ پیدا کرتا ہے جن کے ہاں شخص منبع الہام بنتا ہے، یعنی وہ کسی علم سے مجرد استفادہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہوتے۔ زیادہ تر لوگ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ وہ شخص کو مرکز بناتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ تصوف کی پوری روایت میں جب تک آپ شیخ کا انتخاب نہ کر لیں اور اپنے پورے وجود کو اس کے سامنے سرنگوں نہ کر لیں، سرنڈر نہ کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم کے ساتھ تعلق ہی پیدا نہیں ہوتا آدمی کا۔ تو یہاں کیا ہے؟ شخص شیخ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال پیغمبروں کے ساتھ ہو جاتی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پوری امت کو دیکھیے کیا کر ڈالا ہے انہوں نے ان کے بارے میں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے ہاں ایسے ہی لوگوں کے لیے منبع الہام بن گئی ہے۔ تو میں نے اس کو نام دے رکھا ہے کہ دنیا میں 80-90% لوگ منہاج عقیدت پر دین کو سمجھتے ہیں، وہ منہاج علم پر سمجھتے ہی نہیں۔ اگر اس کی تربیت آدمی نے پائی ہے، اسی میں وہ رہا ہے، اس کے گرد و پیش کا ماحول یہی ہے، تو اس کو استدلال کی طرف متوجہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ دوسرے دو منہاج میں بھی آپ غور کریں تو بہت تھوڑے لوگ آپ کو اختیار کرتے ہوئے ملیں گے۔ سلفی منہاج کا معاملہ بھی یہی ہے اور فقہ و تدبر کے منہاج کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو یہ تینوں منہاج اصل میں انسانوں کی شخصیات میں جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے لحاظ سے وجود پذیر ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کبھی ہمارے موجودہ دینی علم کے ساتھ لوگوں کی وابستگی میں کوئی تبدیلی آئی تو خواص مدرسہ فرائی کو اختیار کریں گے اور عوام اہل حدیث ہو جائیں گے۔